رابطہ ہوں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، علماء کی اسی درجے کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اجمع المسلمون علی ہدایتہم و درایتہم، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، مسلمانوں کا اس بار اجماع ہے کہ ہدایت کا راستہ اگر ہوں گے تو علماء ہوں گے، اور لوگوں کی رہنمائی اور دین کی سمجھ کا راستہ اگر بنیں گے تو علماء بنیں گے۔ کچھ بگڑیں گے اللہ تعالیٰ دوسرے علماء کے ذریعے خیر لائے گا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ علماء کا طبقہ غیر معتبر ہو کر رہ جائے، غیر عالم علماء کی جگہ لے لیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اوقات دین کی توہین تک پہنچتا ہے، عالم کی اہمیت گھٹاتے گھٹاتے پھر دینی مسائل کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے، مجلس کے اندر عالم گفتگو کرتا ہے، وہ مسئلہ سمجھاتا ہے۔ ہم نے مثالیں سنی ہیں ایسی کہ مجلس ختم ہونے کے ساتھ ایک عام آدمی جس نے نہ تو زندگی میں سکون و اطمینان سے نہ کسی مدرسے وغیرہ میں تعلیم حاصل کی، نہ معتبر علماء کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا ہے، عام آدمی بلا کر کہتا ادھر آؤ، مولانا تمہیں ٹھیک سے نہیں سمجھا سکے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ درمیان سے علماء نکلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حتی اذا لم یبقی عالمہ، ایک وہ دور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی عالم کو برقرار نہیں رکھیں گے، تو لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جو ہے جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فافتوا بغیر علم، وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے تو یہ فتنہ جنم لے گا، اور اگر اس رہتی دنیا کے اندر کسی نے علماء کو درمیان سے ہٹا دیا، قیامت سے پہلے ہی اس نقصان کا تجربہ خود اپنی زندگی کے اندر دیکھے گا۔